ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مصعب نیزل ڈراپس کے حوالے سے ڈسکس ہو رہے تھا، تو آپ کچھ ارشاد فرما رہے تھے اس حوالے سے۔ اس میں یہ ہے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا، قرآن مجید فرقان حمید نے یہ ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَ، اور آگے فرمایا أَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ہم ان کو بھی یہ کہیں گے، قرآن کا جو ارشاد ہے کہ روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر ایسی صورت ہو کہ وہ سانس رک جائے تو ڈراپ ڈالنا تو فرض ہو جاتا ہے، پھر تاکہ جان بچانا بھی فرض ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ڈراپ ڈالیں مگر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک۔ مصعب اجتماعی طور پر جو افطار کروائی جاتی ہے اس میں کچھ لوگ تو روزے دار ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو مثال اگر روڈ کے اوپر کروائی جا رہی ہے تو اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کا روزہ نہیں ہے، وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس میں یہ ہے کہ عام طور پر جو یہ افطاری کا سامان ہوتا ہے یہ روزے داروں کے لیے ہوتا ہے، تو جب صرف روزے داروں کے لیے ہے تو غیر روزے دار کے لیے اس سے کھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی نے بالکل ایسی ایک عمومی دعوت رکھی ہے کہ روزے دار بھی ہوں غیر روزے دار بھی ہوں، جیسے عام طور پر 15 شعبان کو مسجدوں کے اندر افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس میں مغرب کے وقت جو بھی لوگ موجود ہوں تو وہ ایک ایک دو کھجوریں ان کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے، اس میں یہ تخصیص نہیں ہوتی کہ کوئی روزے دار ہے یا کوئی روزے دار نہیں ہے۔ تو اگر ایسی کوئی دلالتاً معلوم چل رہا ہو کہ غیر روزے دار کے لیے بھی اس کا اہتمام ہے تو وہ اس سے لے کر کھا سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ جو رمضان کے اندر افطار کا اہتمام ہوتا ہے وہ روزے داروں کے لیے ہی ہوتا ہے، روزہ خوروں کے لیے نہیں ہوتا، ٹھیک، تو اس لیے ان کے لیے یہ اس سے کھانا جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ سعودی عرب سے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ غالباً لائن ڈراپ ہو گئی۔ مصعب کیلنڈر افطار کے اوقات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، سحری کے اوقات ڈیفرنٹ ہیں، مختلف کمپنیز اس کو پبلش کرتی ہیں، مختلف ڈائریز کے اندر باقاعدہ اس کو پبلش کیا جاتا ہے، ان میں جو فرق ہے، اور اگر کسی کے پاس کیلنڈر موجود ہے اس نے اس کیلنڈر کو فالو کرتے ہوئے افطار کر لیا، اس کے لیے کچھ حکم ہے؟ مثال کے طور پر اگر کسی نے افطار کیا اور کچھ دیر کے بعد اذان ہوئی یا اس کو پتہ چلا کہ افطار کا ٹائم آج ڈیفرنٹ ہے اور اس نے افطار کر لیا، تو کیا اس سے اس چیز کا کوئی مواخذہ ہے؟ اصل میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایک وبا ہے کہ جس کو تھوڑے چھاپنے کے پیسے ہوتے ہیں تو وہ کیلنڈر چھاپ دیتا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، پبلسٹی اپنی دکان کی مکان کی۔ اب یہ نہیں دیکھتے کہ جناب یہ جو ٹائمنگ جو اس پہ لکھی ہوئی ہے وہ علم توقیت کے ماہرین علماء کی تیار کردہ ہے یا نہیں ہے، تو وہ جہاں سے بھی جس کو ملا چاہیے لے لو بھائی، وہاں سے چھاپ دیا، تو عوام کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ ہر کیلنڈر پر اعتماد نہ کریں، صرف وہ کیلنڈر کہ جو ماہرین جو علم توقیت کے ہیں، وہ علماء جو علم توقیت کے ماہرین ہیں ان کی تیار کردہ ٹائمنگ پر عمل کریں۔ اور ڈاکٹر صاحب قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ باقی جو بھی چیز تصنیف کی گئی لکھی گئی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو مسئلہ اس کے اندر رہتا ہے، تو اس کے اندر بھی جو اختلافات یا غلطیاں جو ہیں وہ تو بتقاضۂ بشریت ہیں اور ہوتی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی، مگر یہ ہے کہ جب عوام علماء پر اعتماد کرتے ہوئے ان کیلنڈر کے مطابق افطار یا سحر کے اوقات اپنائیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ مصعب زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ افطار کے وقت کھجور کھائی جاتی ہے، تو کیا یہ افطار کے لیے کھجور ضروری ہے یا شرط میں سے کچھ ایک ہے؟ نہیں، افطار کے لیے اس کو ہم شرط تو قرار نہیں دے سکتے کہ اس کے بغیر افطار ہی ممکن نہ ہو، ایسا نہیں ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی کھجور سے افطار کو پسند فرمایا اور اپنی امت کو بھی یہی حکم دیا کہ ہو سکے تو کھجور کے ساتھ جو ہے وہ روزہ افطار کرو کیونکہ اس میں برکت ہے، اور اگر کھجور کے اوپر قدرت میسر نہ ہو، کسی ایسے علاقے میں جہاں کھجور ہی نہیں ملتی، تو پھر حکم یہ دیا کہ پانی کے ساتھ افطار کر لیا جائے کیونکہ پانی بھی جو ہے وہ پاک کرنے والا ہے۔ تو کھجور ایک بڑی اچھی غذا ہے اور اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ جب انسان روزے سے ہوتا ہے تو اس کے بدن میں شوگر کی کمی ہو جاتی ہے، اور اچانک اگر اس سے کوئی دوسری غذا کھائے گا تو وہ اتنی جلدی اس کی جو شوگر ہے یا جو اس کی توانائی ہے وہ بحال نہیں ہوتی، لیکن کھجور کے اندر یہ خاصیت اللہ نے رکھی ہے
کہ جیسے ہی انسان اس کو چبا کر حلق سے نیچے اتارتا ہے تو وہ بدن کے اندر فوری طور پہ توانائی جو ہے وہ پیدا کرتی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی آسانی کے لیے، بہتری کے لیے خود بھی کھجور سے افطار فرمایا اور اپنی امت کو بھی کھجور سے افطار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. تو یہ سنت مبارکہ ہے، فرض یا واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں اس میں تھوڑا سا مفتی صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے ایک میرے ذہن میں حدیث پاک آئی جس سے بہت ساری کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ پانی کا کلر کیسا ہے، پانی بے رنگ ہے یا پانی کا کوئی رنگ ہی نہیں ہے. تو ایک حدیث ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. میں آپ کو انٹرکٹ کروں گا حدیث انشاءاللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں اسد بول رہا ہوں لاہور سے. جی اسد صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ سر میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ نماز کے بعد جو ہم دعا مانگتے ہیں یا کسی بھی وقت کوئی دعا مانگتے ہیں اس میں کوئی وسیلہ ڈالنا ہوتا ہے جو بتاتے ہیں ہمارے کچھ عالم بتاتے ہیں کہ وسیلے کے ساتھ بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں. تو مفتی صاحب بتائیں کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، اور اگر جائز ہے تو کسی حدیث کا حوالہ دے کر مجھے اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسد. پروگرام آپ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ العزیز آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے. جی مفتی صاحب آپ حدیث مبارک سنا رہے ہیں. جب میں حدیث مبارک سنا رہا ہوں تو آپ کال اس کے بعد لیا کریں. میری آپ سے عرض ہے، مجھے جو ہے وہ باقاعدہ انسٹرکشن ملتی ہیں تو میں اسی وجہ سے میں نے آپ کو روک دیا تھا تاکہ آپ دوبارہ سے بگننگ تھی کیونکہ حدیث مبارک کی. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افطار کیا کرتیں تو دسترخوان پر 2 کالی چیزیں ہوا کرتی ہیں. حدیث کا تفسیر مفہوم ہے یا یوں الفاظ ہیں کہ 2 کالی چیزوں کے علاوہ کچھ نہ ہوتا. تو وہ 2 کالی چیزیں کیا ہیں؟ تو اس کی تفسیر پھر انہوں نے خود ہی بیان کی کہ وہ 2 کالی چیزیں، ایک کھجور اور دوسرا پانی. یعنی پانی کا جو کلر ہے وہ بلیک ہے. یہ اس حدیث سے ثابت ہے. تو بس صاحب وہ پانی کون سا پانی تھا؟ یہی پانی جو ہم پیتے ہیں، اس پانی کا کلر بلیک ہے. ٹھیک ہے نا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ پانی کا کوئی کلر نہیں ہے. پانی کا کلر ہے اور وہ سیاہ ہے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افطار فرمایا کرتے، اس سے دوسری بات یہ سامنے آئی کہ 2 چیزیں یعنی کھجور اور پانی، یعنی کھجور سے افطار فرماتے یا پانی سے افطار فرماتے کہ دونوں پاک کرنے والی چیزیں ہیں. اور وہ مسلمان، تیسری بات اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ جب وہ افطار کرتے ہیں ان کے پاس انواع و اقسام کے پھل یا کھانے نہیں ہوتے تو وہ اپنے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے افطار کے دسترخوان پر غور کر لیا کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فرماتے تو یہ 2 ہی چیزیں موجود ہوا کرتی ہیں. دل چھوٹا کرنے کی بات نہیں ہے. ٹھیک. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آصف بات کر رہا ہوں. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کراچی ناظم آباد سے. جی فرمائیے آصف. آپ تمام صاحبان کو پہلے تو مؤدبانہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مجھے سوال یہ پوچھنا تھا مفتی صاحب سے کہ ابھی عشاء کی نماز میں مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہوئی. فرض کے دوران پہلی رکعت میں ہی جیسے عطیات میں بیٹھ گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر سجدہ سہو کر کے مزید 2 رکعتیں پوری کر لی. تو ذرا مجھے بتائیے کہ آیا فرض ادا ہو گئے یا میں دوبارہ پڑھوں فرض عشاء کے؟ اچھا خیر بہرحال اللہ تعالیٰ سے معافی تو کری کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہیں تو یہ قبول کرنے والا ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ مجھے ذرا بتا دیجیے پلیز. اچھا دوسری بات یہ کہ ابھی افطار کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی تو ابھی کیا میں جگہ کا نام بتا سکتا ہوں؟ جگہ کا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں میں مطلب جس حوالے سے بات کر رہا ہوں تو جگہ کا نام لے سکتا ہوں؟ جی فرمائیے. دیکھیے جیسے نمائش چرنگی اکثر میرا گزرنا ہوتا ہے نا، ایک جگہ تو لگے ہوئے ہوتے ہیں جیسے دسترخوان جی 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 افطاری کے لیے. مزید لوگ اسی کے مطلب قریب میں ہی دوبارہ اپنی بھی پبلسٹی کہہ لیں جو کچھ بھی کہہ لیں. ٹھیک ہے ثواب کی بات تو ہے، اچھی بات ہے جیسا کہ ابھی فرمایا حضرات نے. لیکن کیا اچھا نہیں ہوگا وہاں کیا جائے افطار جہاں پہ مزید دسترخوان نہیں لگے ہوئے ہوتے تاکہ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب مل سکے لوگوں کو؟ ضروری نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے دکھانے کے لیے. تو ذرا آپ پلیز اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آصف آپ کا کال کرنے کا. مصعب سائل نے ہم سے پوچھا کہ نماز انہوں نے پڑھی اور نماز کے بعد جو دعا کر رہے ہیں اس میں وسیلے کو شامل کر لیا اور انہوں نے کہا کہ
دعا بغیر وسیلے کے مقبول نہیں ہوتی. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اور نماز کے بعد ہو یا نماز کے علاوہ دعا ہو، اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وسیلہ یا بزرگان دین کا وسیلہ پیش کرنا یہ حدیثوں سے ثابت ہے. غار والی حدیث تو بہت مشہور ہے جو بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس میں تینوں اصحاب غار کے اندر گئے تھے اور غار کے منہ پہ پتھر آ گیا تھا، پھر ہر ایک نے اپنے نیک عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی تھی، تو اس کی برکت سے جو ہے وہ غار کا منہ جو ہے وہ کھل گیا تھا. تو جب نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو